خدا کی قسم ہم اپنی زندگی میں ان معصوم بھیڑوں کو ان بھیڑیوں کے حوالے کرنے کو تیار نہ ہوتے، خواہ ان کا سا حشر ہمارا کیوں نہ ہوتا۔ 100 کی فضا ختم کرو میرے دوستو، آؤ میں تمہیں حقیقت سے واقف کروں، آؤ میرے قریب آ جاؤ۔ اور فضا کی خاموشی ختم ہو گئی، سب گہری گہری سانسیں لینے لگے۔ سسکو کانپتے ہوئے قدموں سے باہر آ گیا۔ راڈرک، بوڑھے اور شریف نوجوان بھی ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ تب بوڑھے ہاورڈ نے کہنا شروع کیا، میں نے جو کچھ تم سے کہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ ڈھلانوں سے پرے کی دنیا کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ وہاں کیا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارا یہ خوفناک سفر کہاں ختم ہو۔ جس نئی دنیا کا تصور میں نے پیش کیا تھا وہ صرف ایک فریب ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ البتہ ذاتی طور پر میں نے وہی کچھ طے کیا تھا جو میں نے بتایا تھا، یعنی میں اپنی بچیوں کے ساتھ کسی وقت ان ڈھلانوں سے گزرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اگر وہ صورتحال پیش نہ آتی جو آ گئی تھی تو شاید اس وقت میں تمہارے درمیان نہ ہوتا۔ میں نے پتھروں کو پھسلا کر مناسب جگہ پر نشان لگا لیا تھا، لیکن ان لڑکیوں کی آبرو خطرے میں چھوڑ کر جانا میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا، اور میں نے وقتی طور پر اپنا پروگرام ملتوی کر دیا۔ ہم ہر وقت ان خطرناک نوجوانوں کے بارے میں سوچتے رہتے تھے جو بھٹک گئے تھے۔ تب میں نے سسکو سے اپنا تجربہ بیان کیا اور ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ جسے انہوں نے پسند کیا۔ اگر ہم ان نوجوانوں کو اس حسین دنیا کے خواب نہ دکھاتے تو وہ کبھی اس کام پر تیار نہ ہوتے۔ بہر صورت میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ اقدام کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم جہاز کو یہاں تک لے آئے ہیں کیونکہ ان کے بغیر ہم یہ کام اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے تھے، لیکن ابھی وقت نہیں گزرا، اسے واپس بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ تاہم اس بے یقینی کی زندگی سے یہ بہتر ہے کہ ہم جان کا خطرہ مول لے لیں۔ اگر آپ لوگ اس سفر کے لیے تیار نہ ہو تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، البتہ میں آج ہی یہاں سے جا رہا ہوں اور اب میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ ہم واپس نہیں جائیں گے پروفیسر، آپ نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا ہے، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم یہ سفر کریں گے خواہ اس کا انجام موت ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سے لوگوں نے کہا، میرے بہادر دوستو، زندگی جدوجہد کا نام ہے، اس ویرانے میں ہم اپاہجوں کی طرح نہیں رہ سکتے، زندگی کو داؤ پر لگا دو۔ اس وقت مقصد زندگی ہے اور موت بہرحال زندگی کی انتہا ہے، جو ان ڈھلانوں پر بھی موجود ہے اور اس برف کے میدان میں بھی۔ ہم سب تیار ہیں، ہم سب تیار ہیں، تقریباً سب نے کہا۔ تب آؤ، وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ، کسی نئی زندگی یا فرشتہ اجل کو انتظار کی تکلیف کیوں دی جائے۔ فرزانہ، فروزہ، آؤ سب سے پہلے ہم سفر کے لیے کمر بستہ ہوں۔ اور پروفیسر کی دونوں لڑکیاں آگے بڑھائیں، پھر وہ جہاز کے دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے دوسری لڑکیاں بے ہوش لڑکیوں کو ان کے والد اٹھا کر اندر لائے تھے اور ان کی مدد نوجوانوں نے کی تھی۔ طیارے کے اندر رسیوں کے بنے ہوئے جال کے ایک ایک خانے میں ایک فرد کو بٹھا دیا گیا اور رسیاں ان کے جسموں سے جکڑ دی گئیں۔ بڑا شاندار انتظام کیا گیا تھا۔ ایک ایک کر کے تمام لوگ جہاز میں داخل ہو گئے، بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑ رہا تھا۔ جہاز کئی بار ڈگمگا چکا تھا، بالآخر آخری آدمی بھی اندر آ گیا۔ جہاز کا دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا گیا۔ جہاز ابھی معلق تھا، تب پروفیسر ہاورڈ نے ایک رسا پکڑا اور جہاز کے اگلے حصے میں پہنچ گیا۔ پھر اس نے دوسروں کو اشارہ کیا۔ سسکو اور اس کے تینوں ساتھی پائلٹ بھی اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ جہاز ایک بار زور سے ڈگمگایا، اس کا حصہ نیچے جھکنے لگا تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی چند اور نوجوان بھی رسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے آگے آ گئے۔ جہاز کا توازن بگڑ گیا، ایک خوفناک جھٹکا لگا اور ان کی چیخیں نکل گئیں۔ جہاز سست رفتاری سے نیچے پھسل رہا تھا۔ وہ سب برق رفتاری سے واپس پلٹے اور رسیوں کی مدد سے اپنی جگہوں پر آ گئے، لیکن جہاز ڈھلان پر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے پہیوں کی راڈیں برف کھرچ رہی تھیں۔ جب وہ برف کی گرفت سے آزاد ہوئی تو اچانک جہاز طوفانی رفتار سے آگے بڑھنے لگا۔ اب وہ باقاعدگی سے برف پر پھسل رہا تھا اور یہ رفتار ان کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے۔ جہاز کی کھڑکیوں کے شیشوں سے باہر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ جہاز کے پھسلنے سے سخت جمی ہوئی برف کھرچ کر بلند ہو رہی تھی اور دونوں طرف برف کی چادریں بلند ہو گئی تھیں۔ آنکھیں بند ہو گئیں اور دلوں کی دھڑکنیں سست پڑ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آسمان سے نیچے گر رہے ہوں۔ کچھ کمزور دل ساکت ہو گئے کبھی نہ دھڑکنے کے لیے۔ کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا، سب کے دانت پیچھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مضبوطی سے رسیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ جہاز کو خوفناک جھٹکے لگ رہے تھے۔ تب کسی بوڑھے کے حلق سے کہکا بلند ہو گیا، وادیاں، ہا ہا ہا، موت کی وادیاں، ہم تیزی سے موت کی منزلیں طے کر رہے ہیں، ہا 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 ہا۔ وہ کہکے لگاتا رہا۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھ سکے۔ سب پر یہی کیفیت طاری تھی، سب کے دماغ خالی ہو رہے تھے۔ باہر کا کسی کو پتہ نہیں تھا، نہ جانے جہاز کہاں جا رہا تھا، نہ جانے کتنا فاصلہ طے ہو چکا تھا، نہ جانے کتنی سانسیں باقی رہ گئی تھیں۔ اب وہ صرف حالات کے رحم و کرم پر تھے۔ فقطاً جہاز بہت زور سے اچھلا۔ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ فضا میں اوپر کی طرف اٹھ رہا ہو۔ بوڑھے ہاورڈ نے بمشکل آنکھیں کھول کر اپنے برابر کی کھڑکی سے جھانکا۔ جہاز واقعی کسی چیز سے ٹکرا کر اچھل گیا تھا اور اب اس کے نیچے کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کی طرف دیکھا، دونوں کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھیں۔
دونوں ہی بے ہوش ہو گئی تھیں یا شاید مر چکی تھیں۔ تقریباً سب کی ایک جیسی کیفیت تھی۔ تب جہاز زور سے نیچے گرا اور رک گیا۔ پھر وہ گیند کی طرح اچھلا اور کئی الٹاوے کھانے کے بعد وہ اسی رفتار سے آگے بڑھنے لگا، لیکن اس دوران قیامت برپا ہو گئی تھی۔ ایک ٹوٹا ہوا شیشہ سسکو کے نرخرے سے گھس کر گدی سے نکل آیا تھا۔ جہاز کی کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹ ٹوٹ کر لوگوں پر آ گرے تھے۔ کسی کا سر غائب ہو گیا تھا، کسی کی گردن۔ روڈرک کا بھیجا باہر نکل پڑا تھا۔ کسی بوڑھے کی گردن ہاور کی گود میں آ گری تھی اور خون اگل رہی تھی، اور جہاز کے پیندے پر برف کی رگڑ کی آواز کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی تھی۔ پھر جہاز کے پیندے میں ایک بڑا سوراخ ہو گیا اور جو لوگ اس سوراخ کے قریب بیٹھے تھے ان کی ٹانگیں غائب ہونے لگی۔ ان کے بغیر ٹانگوں کے جسم اچھل کر رسیوں کے جال سے باہر نکل آئے اور پورے جہاز میں پھدکنے لگے۔ بڑا وحشت ناک منظر تھا۔ کہیں سر اچھل رہے تھے، کہیں کٹے ہوئے ہاتھ اور پاؤں تڑپ رہے تھے، کوئی کسی خون اگلتے دھڑ کے نیچے دب گیا تھا، کوئی اپنے اچانک غائب ہو جانے والے شانوں کی تلاش کر رہا تھا۔ کھلی ہوئی کھڑکیوں کے سوراخ سے برف اندر آ رہی تھی اور خون پر مٹی کی طرح جمتی جا رہی تھی۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جہاز کا دروازہ کھل گیا۔ کھلے ہوئے دروازے سے برف کی ایک چادر اندر گھس آئی۔ پھر کسی مضبوط چیز سے رگڑ کھا کر دروازہ اکھڑ گیا۔ مضبوط دروازے کے اکھڑنے سے جہاز گھوم گیا، اس کا رخ بدل گیا، لیکن اس کا سفر اب بھی جاری تھا۔ وہ اب بھی پھسل رہا تھا۔ بوڑھے ہاور کے ہونٹوں سے خون کی دھار ابل رہی تھی، لیکن اس کے دانت پیچھے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں تاریک ہو گئیں۔ جہاز کو ایک اور خوفناک جھٹکا لگا اور سیدھا نیچے جانے لگا، اور پھر ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد کچھ نہ تھا، شاید جہاز کا سفر ختم ہو گیا تھا۔ سفید سفید ہیولے واضح ہوتے گئے۔ وہ انسان ہی تھے، ان کے جسموں پر لمبے چوگے تھے، لیکن ان کے چہرے بے حد خوفناک تھے۔ وہ خوخار نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے اور ان کے ارادے اچھے نہیں معلوم ہو رہے تھے۔ یہی ہے، ان میں سے ایک نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں یہی ہے۔ پیچھے سے کئی آوازیں ابھریں اور ان میں سے چند ہیولے پیچھے سے نکل کر آگے بڑھائے۔ تب اس نے دیکھا سب سے آگے والا ہیولا آلٹرے کا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا چاقو تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ حشمگین نظروں سے اسے گھورتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اور پھر اس نے بھیانک آواز میں کہا، بوڑھے شیطان، اب بول، اب میرے ہاتھوں سے بچ کر کہاں جائے گا؟ تو میرا قاتل ہے اور میں تجھے قتل کر دوں گا۔ ہاں ہاں ہاں، اب میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے چاقو لہرایا اور چاقو ہاور کے بائیں شانے میں پیوست ہو گیا۔ ایک تیز کراہ اس کے منہ سے نکل گئی اور آلٹرے کہکے لگاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دوسرے لوگ سامنے آئے اور یہ وہی نوجوان تھے جنہیں اس کے حکم پر قتل کیا گیا تھا۔ ان سب کے ہاتھوں میں لمبے لمبے چاقو تھے۔ پھر وہ سب اس کے جسم پر چھوٹے چھوٹے نشان لگانے لگے اور ان نشانوں سے خون ابلنے لگا۔ وہ اسے اذیتیں دے کر مارنا چاہتے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی چاقو کا ایسا وار نہیں کیا ہوگا جو کارگر ہوتا اور اس کی زندگی ختم کر دیتا۔ وہ چیختا رہا، کراہتا رہا، اور نوجوان اس کے جسم پر زخم لگاتے رہے، یہاں تک کہ وہ زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑا اور نوجوان کہکے لگانے لگے۔ پھر انہوں نے اس کے گرد وحشیانہ رقص شروع کر دیا۔ وہ اس کے جسم کو ٹھوکریں مار رہے تھے اور ہر ٹھوکر پر اس کی کراہ نکل جاتی۔ کافی دیر تک یہ رقص جاری رہا۔ پھر نوجوانوں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے چاقو زمین پر پھینک دیے اور اس کی طرف جھکائے۔ انہوں نے اسے ہاتھوں سے اٹھا لیا اور اس کے زخموں سے چور چور جسم کو لے کر ایک طرف چل دیے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نیلا آسمان تھا اور جسم درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کافی دور چل کر انہوں نے اسے فضا میں اچھال دیا۔ ایک اور دلخراش چیخ اس کے حلق سے آزاد ہو گئی۔ وہ نیچے گر رہا تھا۔ گہرائیاں اور گہرائیاں، نہ جانے ان گہرائیوں کی انتہا کیا تھی۔ وہ گرتا رہا۔ پھر ایک اور دھماکہ ہوا۔ وہ کسی چیز پر گرا تھا۔ تب اس کے ذہن پر تاریکی مسلط ہو گئی۔ وہ اسی طرح گم سم پڑا رہا۔ اتنی بلندی سے گرنے کے باوجود وہ زندہ تھا۔ اس زندگی پر اسے حیرت تھی۔ اس نے اس جگہ کو ٹٹولا جہاں وہ گرا تھا۔ نہ جانے کون سی جگہ تھی، نہ جانے کیسی جگہ تھی۔ اس کے ہاتھ کسی لجلجی شے سے ٹکرائے اور بھیگ گئے۔ تب اس نے بمشکل آنکھیں کھولیں اور اس گیلی شے کو دیکھنے لگا۔ چند لمحات تک تو کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آنکھوں کی روشنی واپس آتی گئی اور تب اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لیکن وہ کلیجی شے کیا ہے؟ اس نے کوہنیوں پر زور دیا، تھوڑی سی گردن اٹھائی۔ ایک سیاسی شے تھی۔ پورے طور سے حواس مجتمع کر کے اس نے دیکھا وہ انسانی جسم کا کوئی اندرونی ٹکڑا تھا، شاید پھیپھڑے، کلیجہ یا کوئی ایسی ہی شے۔ لیکن یہ کس کا جسم ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے جہاں اسے پھینکا گیا ہے؟ سر پر آسمان تو نہیں ہے۔ یہ سیاسی چھت کیسی ہے؟ اور یہ تو زیادہ اونچی بھی نہیں ہے۔ کوئی صندوق، شاید کوئی صندوق، لیکن ان لوگوں نے تو اسے کسی صندوق میں بند کر کے نہیں پھینکا تھا۔ پھر یہ صندوق کہاں سے آ گیا؟ وہ حیرانی سے سوچتا رہا۔ پھر اسے واقعات یاد آتے گئے۔ وہ نوجوان کہاں سے آ گئے؟ وہ تو مر چکے تھے۔ آلٹرے بھی مر گیا تھا اور وہ خود تو جہاز میں تھا۔ جہاز؟ اس کے ذہن میں چھناکا ہوا۔ جہاز میں تو فرزانہ بھی تھی، فروزہ بھی تھی اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ اس کے باوجود کہ پورے جسم میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ تب ایک بھیانک منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہ تو اسی جہاز میں تھا۔ جہاز کا مڑا توڑا ڈھانچہ اس کے سامنے تھا۔ اس کی چھت کہیں کہیں پچک کر فرش سے مل گئی تھی۔ اس کے نیچے جو بھی تھا پچک گیا تھا۔
البتہ ان پچکے ہوئے رخنوں سے خون اب بھی فواروں کی شکل میں اچھل رہا تھا۔ پورے جہاز میں خون ہی خون تھا، اعضاء بکھرے ہوئے تھے، مسخ شدہ چہرے بھیانک نظر آ رہے تھے، پچکے ہوئے جسموں سے اندرونی اعضاء بھی باہر نکل آئے تھے، مردہ انسان ایک دوسرے پر پڑے تھے۔ تب سب کچھ اس کے ذہن میں آ گیا، سفر ختم ہو چکا تھا اور وہ زندہ تھا، مگر فروزاں وہ اپنے زخموں کو بھول گیا اور اس نے ایک رسی سے دونوں ہاتھ ٹکائے، ٹانگوں پر قوت صرف کی اور کھڑا ہو گیا۔ فرزانہ! اس کے حلق سے دھاڑ نکلی۔ فروزاں! وہ پھر چیخا اور رسیاں پکڑ پکڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ جہاز کا ایک بھی مسافر زندگی کی سانسیں نہیں لے رہا تھا، وہ سب مر چکے تھے، لیکن وہ کیسے زندہ تھا؟ اور ابھی تھوڑی دیر قبل جو کیفیت اس پر بیت رہی تھی وہ صرف ایک تصور تھی، ایک خواب تھی۔ اس کے جسم پر زخم تھے جن میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن یہ زخم چاقوؤں کے نہیں تھے۔ اس کے پاؤں کی ٹھوکر کسی چیز کو لگی اور وہ چیز اچھل کر رسیوں کے جال پر آ گری۔ اس نے اسے دیکھا اور دل پکڑ کر رہ گیا۔ یہ نوجوان راڈرک کا سر تھا، وہی جیالہ جس نے مسافروں کو بچانے کی کوشش کی تھی، انہیں برف پر اتار لایا تھا، لیکن وہ کس کو دیکھتا؟ لمبے لمبے سنہرے بالوں میں چھپا ہوا ایک چہرہ اس کے سامنے تھا۔ یہ بارتھا تھی، ایک شوخ و شنگ ہوسٹس، نوجوان، حسین، لیکن اس کا جسم چہرے کے ساتھ نہیں تھا۔ جسم نہ جانے کہاں تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا فروزاں کا چہرہ بھی اسی طرح خون میں ڈوبا پڑا ہوگا؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ فرزانہ! اس نے دہشت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور وہ رسیوں کے جال میں جھانکتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ پھر وہ جہاز کے آخری حصے میں پہنچ گیا، لیکن انسانی لاشوں کے ٹکڑے میں زندگی کہاں سے ہوتی؟ کوئی زندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ خون میں ڈوبے ہوئے چہروں کے صحیح خد و خال نہیں پہچانے جاتے تھے۔ پورے جسم اعضاء کے نیچے دبے پڑے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بل پڑے۔ فرزانہ! اس کی ڈوبی ہوئی آواز ابھری اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ منہ ڈھکے بیٹھا رہا، پھر اس نے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹائے۔ حالات سے اندازہ ہوتا تھا کہ فروزاں اور فرزانہ بھی نہیں بچ سکی ہیں۔ دونوں لڑکیاں بھی اسی المناک موت کا شکار ہو گئی ہیں۔ پھر اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ خودکشی؟ ایک لفظ اس کے ذہن میں ابھرا، ہاں، اب اس تنہا زندگی میں کیا رکھا ہے؟ نہ جانے وہ خود کیوں بچ گیا، یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے؟ حالانکہ خودکشی حرام ہے، لیکن ان حالات میں جب تمام ساتھی بچھڑ گئے، سب موت کا شکار ہو گئے، زندگی کا مقصد اس کی دونوں بچیاں ختم ہو گئی، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تنہا زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ لیکن ان دونوں کی لاشیں تو تلاش کر لی جائیں، انہیں کہیں دفن تو کر دیا جائے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا اور وہ اپنے جسم کے زخموں کو بھول گیا۔ انسانی سر، دھڑ اور دوسرے اعضاء اٹھا کر ایک طرف ڈالنے لگا۔ وہ ان اعضاء کو بغور دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی بچیوں کے جسم کے ایک ایک حصے سے واقف تھا، لیکن ابھی تک اسے کوئی ٹکڑا فروزاں یا فرزانہ کا نظر نہیں آیا تھا۔ وہ آگے بڑھتا رہا، وہ لاشیں کھنگالتا رہا، اور پھر اچانک اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے فرزانہ کی شکل نظر آئی تھی۔ ہاں، فرزانہ کا سر بہت سی لاشوں کے نیچے دبا پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خون ہی خون تھا، لیکن پروفیسر ہاور اس کے چہرے کو اس حالت میں بھی پہچان سکتا تھا۔ میری بچی! اس کے دل سے کراہ نکلی اور اس نے فرزانہ کا سر اٹھا کر سینے سے لگا لینا چاہا، لیکن یہ سر بقایا جسم سے لگ نہیں تھا۔ اس سر سے جسم جڑا ہوا تھا۔ یہ محسوس کر کے پروفیسر نے جلدی اس کے جسم پر پڑے ہوئے انسانی جسموں کے ٹکڑے ہٹائے اور فرزانہ کو نکال لیا۔ اس کا جسم سالم تھا، گو پورا لباس خون میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن جسم کا کوئی حصہ کم نہیں۔ اس نے تیزی سے اسے اٹھا کر ایک قدرے صاف جگہ پر لٹا دیا اور اس کے دل کی دھڑکنیں سننے لگا، اور پھر وہ اچھل پڑا۔ فرزانہ کا دل دھڑک رہا تھا، وہ زندہ تھی، لیکن فروزاں! اس تو جگر کے دونوں ٹکڑوں سے یکساں محبت تھی، اسے بھی تلاش کیا جائے۔ ممکن ہے قدرت کوئی معجزہ دکھانے پر آمادہ ہو، ورنہ ان حالات میں فرزانہ کا زندہ بچنا ہی حیرت انگیز تھا۔ اب اس نے لاشیں لوٹنے کی رفتار بہت تیز کر دی۔ اس نے آن کے آن میں پورے جہاز کو کھنگال مارا، لیکن اسے تعجب ہونے لگا، فروزاں کی نہ تو لاش ہی مل سکی، نہ اس کا کوئی نشان ملا۔ شاید تلاش کرنے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس نے ایک بار پھر لاشوں کو ٹٹولا، چہرے پہچانے، لیکن بے سود۔ فرزانہ یہاں نہ تھی۔ اب ایک ہی بات سوچی جا سکتی تھی، وہ جہاز کے اس حصے میں تھی جو پچک گیا ہے، اور اب جس کے نیچے سے کوئی لاش نہیں نکالی جا سکتی، گویا فروزاں اسے دور چلی گئی ہے۔ فرزانہ کے زندہ مل جانے سے جو خوشی ہوئی تھی، فروزاں کی دردناک موت کے خیال سے وہ کافور ہو گئی۔ وہ اپنی بچی کی لاش بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے فرزانہ کے خون آلود جسم کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دھندلائی ہوئی آنکھیں صاف کی اور اس کے جسم کو ٹٹولنے لگا۔ فرزانہ کے جسم کے بہت سے حصوں سے خون رس رہا تھا، لیکن بظاہر جسم صحیح و سالم معلوم ہوتا تھا۔ کوئی بڑی چوٹ نظر نہیں آ رہی تھی، وہ صرف بے ہوش معلوم ہوتی تھی۔ فرزانہ! میری بچی فرزانہ، ہوش میں آ میری بچی! وہ درد بھری آواز میں بولا، اور اسی وقت اس کے کانوں میں ایک باریک سی آواز گونجی، ڈیڈی! شاید فرزانہ ہوش میں آ گئی تھی۔ اس نے فرزانہ کی طرف دیکھا اور پھر اس کے سینے کو جھنجھوڑتا ہوا بولا، فرزانہ! ڈیڈی! باریک آواز پھر ابھری، وہ اچھل پڑا۔ یہ فرزانہ کی آواز نہیں تھی، نہ ہی فرزانہ کے لب ہلے تھے۔ یہ تو فروزاں کی آواز تھی۔ ہاں، یہ اس کی فروزاں کی آواز ہی تھی۔ فروزاں! وہ پھپھڑوں کی پوری قوت سے چیخا اور دیوانوں کی طرح چاروں طرف دیکھنے لگا۔
ڈیڈی۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ آواز طیارے کے باہر سے آ رہی ہے۔ دوسرے لمحے طیارے کے دروازے کی طرف لپکا اور پھر اس کی بلندی کا اندازہ کیے بغیر نیچے کود گیا۔ فروزہ، اس نے ایک بار پھر چیخ کر آواز دی۔ ڈیڈی۔ اسے اپنے بائیں سمت سے فروزہ کی آواز سنائی دی۔ وہ اس طرف لپکا۔ تب اس نے فروزہ کو لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ تیر کی طرح لپکا اور فروزہ کے قریب پہنچ گیا۔ فروزہ میری بچی، میری آنکھوں کا نور۔ اس نے فروزہ کو سینے سے بھینچ لیا۔ پھر وہ فروزہ کے جسم کو ٹٹولنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈی، چند چھوٹے چھوٹے زخم ہیں، باجی کہاں ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ آہ میری بچیو، اے خدا، میں تیرا احسان مند ہوں۔ یہ حقیقت صرف معجزہ تھا۔ ایسی حالت میں جبکہ جہاز میں موجود ایک ایک فرد موت کی آغوش میں سو چکا تھا، کسی ایک انسان کے بھی مکمل جسمانی اعضاء یکجا نہیں کیے جا سکتے تھے، وہ تینوں زندہ تھے۔ عقل تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن قدرت کے لیے ایسے کام مشکل نہیں ہوتے۔ اس نے فروزہ سے کچھ نہیں پوچھا اور جہاز کے دروازے کی طرف بڑھا۔ فروزہ کو نیچے کھڑا کر کے وہ اچھلا اور جہاز کے دروازے سے لٹک گیا۔ پھر اس نے اپنے جسم کو اوپر اٹھایا اور جہاز میں داخل ہو گیا۔ فرزانہ اسی طرح بے سدھ پڑی تھی۔ اس نے فرزانہ کی نبض ٹٹولی۔ نبض بدستور چل رہی تھی۔ وہ فرزانہ کے جسم کو احتیاط سے بازوؤں میں اٹھائے دروازے پر آیا، نیچے بیٹھا، پھر پوری احتیاط سے نیچے کود گیا۔ باجی، فروزہ کے منہ سے چیخ نکلی۔ وہ فرزانہ پر جھک گئی۔ ٹھیک ہے، بے ہوش ہے، اسے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔ کوئی مناسب جگہ تلاش کرو۔ ادھر آئیے ڈیڈی، میں 2-3 گھنٹے سے اس علاقے میں بھٹک رہی ہوں۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے طویل سفر طے کرنا پڑا ہے۔ اس طرف نرم گھاس کی جھاڑیاں ہیں، بے حد نرم، حیرت انگیز طور پر نرم۔ شاید میں انہی کی وجہ سے بچ گئی، ورنہ۔ پروفیسر فرزانہ کے بے ہوش جسم کو اٹھا کر تیز قدموں سے چل پڑا اور پھر وہ اس حیرت انگیز سنہری گھاس کی جھاڑیوں کے قریب پہنچ گئے جو چھوٹی چھوٹی اور اسفنج کی طرح نرم تھی۔ اس نے فرزانہ کو گھاس پر لٹا دیا اور پھر جلدی سے اپنی قمیض اتاری۔ قمیض پھاڑ کر اس نے فرزانہ کے چہرے سے خون صاف کیا اور دونوں سے ہوش ملانے کی کوششیں کرنے لگے، لیکن کافی دیر کی کوشش کے باوجود وہ ناکام رہے۔ فرزانہ زندہ تھی، لیکن اس پر طویل بے ہوشی طاری تھی۔ فروزہ اٹھ گئی۔ اس نے قرب و جوار کے علاقے سے خشک گھاس جمع کی اور پتھروں کے 2 ٹکڑے اٹھا لائی۔ وہ پتھروں کو رگڑ رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کرتی۔ اس دوران ہاور بدستور فرزانہ کو ہوش میں لانے کی ترکیبیں کرتا رہا تھا۔ اس کے حواس گم ہوئے جا رہے تھے۔ ذہنی کیفیت اعتدال پر نہیں تھی، اس لیے کسی اور سلسلے میں انہوں نے کچھ نہ سوچا تھا۔ بس پوری کوشش اس بات پر صرف ہو رہی تھی کہ کسی طرح فرزانہ کو ہوش آ جائے۔ فروزہ آگ جلانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے خشک ٹہنیاں اور بہت سی چیزیں آنکھ میں جھونک دی تھیں اور آگ کی خوشگوار حرارت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ فرزانہ کے سانس اعتدال پر تھے اور یہی بات اطمینان کا باعث تھی۔ خاور اس کے جسم پر کوئی گہرا زخم تلاش کرنے میں بھی ناکام رہا تھا۔ البتہ یہ بے ہوشی شاید دماغ کی کسی اندرونی چوٹ کا نتیجہ ہو۔ تب خاور نے چند گہری گہری سانسیں لیں اور پھر وہ فروزہ کی طرف دیکھ کر بولا، حواس قائم رکھو فروزہ، ہمیں ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جہاز کے دوسرے لوگوں کی ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے ڈیڈی؟ کیا زخمی ہماری مدد کے مستحق نہیں ہیں؟ فروزہ نے کہا، میرا خیال ہے باجی خطرے میں نہیں ہے، میں ان کی دیکھ بھال کر رہی ہوں، آپ ان لوگوں کو دیکھیے۔ اور پروفیسر کی گردن جھک گئی۔ پھر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اب ان میں سے کوئی بھی ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ فروزہ کی ڈوبی ہوئی آواز ابھری، تو کیا وہ سب؟ ہاں، پروفیسر نے گلگیر لہجے میں کہا اور پھر چونک کر بولا، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا؟ اور فروزہ، تم جہاز سے باہر کیسے پہنچ گئیں؟ مجھے کچھ احساس نہیں ڈیڈی، جہاز کی تیز رفتاری سے دماغ سن ہو گیا تھا، حواس گم ہو گئے تھے، جھٹکے لگ رہے تھے اور بہت سی چیزیں میرے جسم سے ٹکرائی تھیں، مجھے چوٹ کا احساس بھی نہیں تھا، بس جسم سن ہو گیا تھا۔ اور پھر جہاز کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں اپنی جگہ سے اچھل گئی، اور پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں پرواز کرتی ہوئی جہاز کے کھلے دروازے سے باہر نکل گئی، اور مجھے نیچے گرنے کا احساس بھی تھا ڈیڈی۔ بس اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آیا تو یہاں سے دور ایسی گھاس کے ایک بڑے ڈھیر پر پڑی تھی، بڑی نرم گھاس ہے، شاید میں اسی پر گرنے کی وجہ سے بچ گئی تھی۔ ناقابل یقین بات ہے، لیکن معجزوں پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ قدرت ہمیں بچانا چاہتی تھی، وہ بچانا چاہے تو ایسے ہی ناقابل یقین واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ بس میں ہوش میں آ کر گھاس کے ڈھیر سے اتر آئی، مجھے آپ کی تلاش تھی اور دور سے مجھے یہ جہاز نظر آیا، میں اس کی طرف چل پڑی اور آپ کے پاس پہنچ گئی۔ جہاز اس بلندی سے اس وادی میں گرا ہے، کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ اتنی بلندی سے گرنے کے بعد کوئی چیز سلامت رہ سکتی ہے؟ لیکن ہم بچ گئے، دوسرے بھی زندہ بچ جاتے۔ سب مر گئے ڈیڈی، کوئی بھی زندہ نہیں بچا، پروفیسر نے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، اور فروزہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت فرزانہ کی کراہ سنائی دی اور وہ دونوں اچھل پڑے۔ پروفیسر نے اس کا سر اٹھا لیا اور اس کے خون آلود بالوں میں انگلیاں پھراتے ہوئے بولا، فرزانہ، فرزانہ میری بچی فرزانہ۔ فرزانہ نے آہستہ سے آنکھیں چھپکائیں اور پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ڈیڈی، وہ کمزور آواز میں بولی۔ ہاں میری بچی، میں تیرے پاس موجود ہوں، میں تیرے قریب ہوں میری بچی۔ پروفیسر نے اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ فروزہ کہاں ہے؟ فرزانہ نے کمزور آواز میں پوچھا۔ میں یہاں ہوں باجی، یہ رہی تمہارے پاس۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، فرزانہ کے منہ سے نکلا اور پھر وہ مستربانہ انداز میں بولی، آپ زخمی ہیں ڈیڈی؟ آپ زیادہ زخمی تو نہیں ہیں؟ بالکل نہیں فرزانہ، تمہیں کہاں چوٹ آئی ہے، مجھے بتاؤ۔ پروفیسر نے اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے کہا۔
میں نہیں جانتی کیا میں بھی زخمی ہوں؟ دوسرے لوگوں کا کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، پروفیسر نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اور فرزانہ سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ پروفیسر اندرونی طور پر خوشی محسوس کر رہا تھا۔ گو وہ ایک بھیانک المیے سے دوچار ہو چکے تھے، لیکن یہی کیا کم تھا کہ خود پروفیسر کے جسم پر کوئی زخم نہیں آیا تھا۔ اس کی اپنی دونوں بچیاں زندہ تھیں۔ اسی طرح نیو یارک ایئرپورٹ سے پرواز کرنے والے اس بد نصیب طیارے کے عملے سمیت 300-400 مسافروں میں سے صرف 3 مسافر زندہ بچے تھے۔ لیکن کون جانے ان کی زندگی کے لیے بھی آئندہ کون کون سے حادثات تیار ہوں۔ فی الحال تو وہ اس جگہ کے بارے میں بھی اندازہ نہیں لگا سکے تھے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ فرزانہ بالکل ٹھیک تھی۔ کوئی اس کے جسم پر بھی چند زخم تھے، لیکن قابل تشویش ایک بھی زخم نہیں تھا۔ پروفیسر کافی دیر تک دونوں بچیوں کو سینے سے لگائے گھاس کے ڈھیر پر بیٹھا رہا۔ اس کی نگاہوں میں اپنے ساتھیوں کی تصویریں رقص کر رہی تھیں۔ جہاز کے اندرونی مناظر گھوم رہے تھے۔ اگر لڑکیاں ان مناظر کو دیکھ لیتی یا تو خوف سے پاگل ہو جاتی یا ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اور یہ حقیقت تھی کہ اگر نوجوان باغی نہ ہو جاتے اور لڑکیوں کی آبرو کو خطرہ نہ پیش آتا تو پروفیسر کسی دن خاموشی سے اپنا سفر شروع کر دیتا اور ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ آتا۔ ظاہر ہے وہ صرف اپنی زندگی خطرے میں ڈال سکتا تھا، دوسروں کی نہیں۔ لیکن پھر حالات بدل گئے اور اسے اپنی تجویز میں ترمیم کرنا پڑی۔ موت ان لوگوں کا مقدر تھی۔ یہاں آ گئی، برف پر بھی آ سکتی تھی۔ وہ اپنے حساب کو درست کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب آئندہ حالات سے نبٹنا تھا اور اس کے لیے پہلے اس جگہ کے بارے میں اندازہ لگانا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں کا حدود اربا کیا ہے؟ چنانچہ وہ دونوں بچیوں سے مخاطب ہوا۔ روزا، فرزانہ، اگر تم لوگ ٹھیک ہو تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دو، میں اس وادی کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں۔ انکل سسکو کو بھی ساتھ لینے ڈیڈی؟ دوسرے لوگوں کے ساتھ؟ ہاں تم فکر مت کرو، میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، پروفیسر خاور نے کہا، اور پھر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ تقریباً 1 مربع میل کے علاقے میں پھیلی ہوئی یہ وادی پہاڑیوں کے درمیان ایک گڑھے کی حیثیت رکھتی تھی۔ چاروں طرف پہاڑوں کی بلند دیواریں تھیں جہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ البتہ ان دیواروں میں غاروں کے دھانے نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف بلندی سے آبشار گر رہا تھا جو ایک چھوٹی سی ندی بناتا ہوا ایک پہاڑی دیوار کے سوراخ میں گھس کر نہ جانے کہاں جاتا تھا۔ یہ جگہ سرسبز تھی، خضر و درخت بے شمار تھے۔ بعض جگہوں پر سانپ اور دوسرے زہریلے جانور بھی نظر آئے، البتہ اور کسی جانور کا وجود نہیں تھا۔ سب سے حیرت انگیز چیز وہ چشمہ تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ چشمے کے کنارے دور دور تک زمین خشک تھی۔ پروفیسر چشمے کے کنارے پہنچ گیا۔ وہ اس بھاپ کا راز جاننا چاہتا تھا۔ اس نے چشمے کے پانی میں ہاتھ ڈالا۔ خاصا گرم پانی تھا اور اس میں گندک کی بو شامل تھی۔ چنانچہ یہ اندازہ لگانے میں دقت نہ ہوئی کہ چشمے کے نیچے گندک کی کان ہے۔ یہ پانی زخموں کے لیے بے حد مفید ثابت ہو سکتا تھا اور اسے ٹھنڈا کر کے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ ہاور وہاں سے بھی آگے بڑھ گیا۔ وہ وادی کے 3 حصے دیکھ چکا تھا، اب اس کا رخ چوتھے حصے کی طرف تھا۔ یہاں اس نے دیوار میں ایک عظیم الشان سوراخ دیکھا۔ کسی بہت بڑے غار کا دھانا تھا۔ پروفیسر دھانے کے قریب پہنچ گیا اور پھر کچھ سوچ کر وہ دھانے میں داخل ہو گیا۔ غار قدرتی ہی تھا، لیکن قدرت نے اس میں انسانی زندگی کی بہت سی ضروریات پوری کر دی تھی۔ جگہ جگہ سے سوراخوں سے روشنی آ رہی تھی جس سے غار منور تھا۔ ایک بڑا سا سپاٹ اور ہموار حال تھا۔ وہاں خوشگوار گرمی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواریں شفاف تھیں اور سیلن وغیرہ ذرا سی بھی نہیں تھی۔ اور پھر پروفیسر کی نگاہ ایک دروازے پر پڑی اور وہ اچھل پڑا۔ ہاں، وہ دروازہ ہی تھا۔ پتھر کی ایک سل کو دروازے کی شکل میں تراشا گیا تھا، لیکن یہ سل قطعی غیر قدرتی تھی۔ گویا یہاں انسانی قدم آ چکے ہیں۔ لیکن کیا اب بھی یہاں انسان موجود ہیں؟ لیکن کس قسم کے انسان؟ دروازے کی تراش سے معلوم ہوتا تھا کہ جس نے بھی اسے تراشا ہے وہ جدید تہذیب سے بخوبی واقف ہے۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس نے دروازے پر قوت آزمائی کی، لیکن قوت آزمائی کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ دروازہ تھوڑی سی قوت سے کھل گیا۔ دوسری طرف بھی ایک ہال تھا، ویسا ہی روشن اور صاف ستھرا، لیکن اس ہال میں اور بھی بہت کچھ تھا جسے دیکھ کر پروفیسر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہال میں نفیس تراش کا فرنیچر موجود تھا، جو تھا تو قدیم طرز کا، لیکن نہایت اعلیٰ اور اعلیٰ درجے کا تھا۔ دیواروں پر نفیس اور قیمتی کپڑے کے پردے لٹک رہے تھے اور باریک پردے کے پیچھے ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا۔ پروفیسر کے دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے، لیکن اس نے بھی اسے تائید غیبی جانا۔ شاید غیب سے اس کی مدد ہو رہی ہے۔ اس غیر یقینی حالات میں ہر واقعے، ہر حادثے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ چنانچہ اس خیال کے تحت اس نے دونوں بچیوں کو یہاں لے آنے کا فیصلہ کیا اور پھر ملائم ریشمی پردہ لے کر دروازے سے باہر نکل آیا اور پھر ہال سے بھی باہر نکل آیا۔ گندک کے چشمے کے پاس پہنچ کر اس نے پردہ پانی میں بھگو دیا اور اسے اٹھائے ہوئے واپس چل پڑا۔ فرزانہ کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ شاید فروزاں اسے جہاز والوں کا حشر بتا چکی تھی۔ پروفیسر کو دیکھ کر ان دونوں نے آنسو پونچھ لیے اور پھر پروفیسر نے مختصراً انہیں وادی کے بارے میں بتایا، اس غار کے بارے میں بتایا، اور دونوں لڑکیوں کے دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ وہ غار کس کا ہے، وہاں کون ہے، اس سے ہمیں سروکار نہیں۔ ممکن ہے وہاں سے ہماری ضرورتیں پوری ہو سکیں، اس لیے میں وہاں جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ کیا تم مجھ سے متفق ہو؟ ہاں ڈیڈی،
لڑکیوں نے کہا اور پروفیسر گرم پانی سے فروزہ اور فرزانہ کے چہرے صاف کرنے لگا۔ تم ان پردوں سے اپنے لباس تیار کر سکتی ہو، اس کے بعد ہی تمہیں ان خون آلود کپڑوں سے نجات مل سکے گی۔ اس نے ان کے چہرے صاف کر کے کہا اور پھر ان دونوں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ غار میں داخل ہو رہے تھے۔ اس پراسرار غار کو دیکھ کر فرزانہ اور فروزہ بھی اپنے ساتھ پیش آنے والے خوفناک حادثے کو بھول گئیں اور یہاں کی ایک ایک چیز کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس دوسرے دروازے کے پیچھے کیا ہے ڈیڈی؟ فروزہ نے پوچھا۔ معلوم نہیں، میں نے اسے نہیں دیکھا، میں یہیں سے واپس ہو گیا تھا۔ دیکھو اس دیوار سے میں نے پردہ پھاڑا ہے۔ دیکھیں ڈیڈی، فرزانہ نے کہا۔ ہاں آؤ، پروفیسر ہاور نے کہا اور وہ تینوں آہستہ آہستہ دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ پھر پروفیسر ہاور نے دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا، لیکن دروازہ کھلتے ہی ایک عجیب سی خوشبو ان کے ناک سے ٹکرائی۔ بڑی خوشگوار خوشبو تھی، البتہ دروازے کے پیچھے کا ماحول قدرے تاریک تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ وہاں کی چیزوں کو نہ دیکھ سکیں۔ پروفیسر اندر داخل ہو گیا اور اندر قدم رکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ایک عظیم الشان لیبارٹری تھی۔ پورے ہال میں چاروں طرف الماریاں بنی ہوئی تھیں۔ ان الماریوں میں پرانے طرز کی چمڑے کی شیشیاں اور مرتبان چنے ہوئے تھے۔ ایک طرف زمین سے چھت تک بنی ہوئی الماری میں اوپر تک موٹی موٹی کتابیں چنی ہوئی تھیں جن کی جلدیں چمک رہی تھیں۔ درمیان میں شیشے کی نلکیوں مرتبانوں کا ایک جال پھیلا ہوا تھا۔ بلا شبہ اسے دنیا کی عظیم ترین سائنسی لیبارٹری کہا جا سکتا تھا۔ پروفیسر اس پورے کارخانے کو پراسرار نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے ایک انوکھا سا احساس ہو رہا تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے بھی تصویر حیرت بنے ہوئے تھے۔ فقطاً فروزہ نے پروفیسر کا ہاتھ پکڑ لیا اور سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، ڈیڈی ڈیڈی وہ کیا ہے؟ کہاں؟ پروفیسر ہاور نے چونک کر اس کے اشارے کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس پراسرار منظر کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی سرد لہریں اٹھنے لگیں۔ وہ شیشے کا بنا ہوا ایک خوبصورت تابوت تھا جس کے اندرونی مناظر بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ تابوت میں گلابی رنگ کا سیال اوپر تک بھرا ہوا تھا اور اس سیال میں ایک انسانی جسم تیر رہا تھا۔ تابوت کا ڈھکن بند تھا اور عین اس کے اوپر چاندی کی بنی ہوئی ایک بہت بڑی بوتل اوندھی لٹکی ہوئی تھی۔ اس بوتل کا چوڑا دھانا شاید بند تھا، لیکن اس دھانے میں کوئی ننھا سا سوراخ بھی تھا جس سے ایک چمکدار قطرہ وقفہ سے تابوت پر ٹپک رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے تابوت پر چنگاریاں گر رہی ہوں، اور پھر شاید یہ قطرہ اسی گلابی سیال میں تحلیل ہو جاتا کیونکہ اس کے کسی جگہ بہنے کے نشانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس پراسرار غار میں یہ تابوت اور اس میں موجود انسانی جسم نظر آنے کے بعد یہاں رکنا ایک مشکل کام تھا، لیکن پروفیسر ایک مضبوط دل انسان تھا۔ اسے موت و حیات کی حقیقت معلوم تھی، لیکن تھوڑی سی بزدلی ان لڑکیوں کی وجہ سے پیدا ہو سکتی تھی۔ لیکن وہ اور کیا کرتا، کہاں جاتا؟ وادی کا نظارہ وہ کر چکا تھا۔ چاروں طرف حشرات الارض کی بھرمار تھی، کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ آخر اس خوفناک غار سے نکل بھی جاتا تو باہر کی دنیا تو اس سے بھی خوفناک تھی، اور پھر یہ تو دن کا وقت تھا، رات کسی طور یہیں گزاری جا سکتی تھی۔ خدا ان لڑکیوں کے دل مضبوط کر دے۔ اس کے دل سے دعا نکلی اور اس نے دونوں لڑکیوں کے بازو پکڑ کر انہیں خود سے قریب کر لیا۔ فرزانہ نے بہن کی طرف دیکھا اور فروزہ مسکرا دی۔ تب بوڑھے نے مسرور انداز میں دونوں لڑکیوں کی گردن میں باہوں کی گرفت سخت کر دی اور چہکتے ہوئے انداز میں بولا، آؤ دیکھیں یہ بزرگ کون ہے اور انہیں یہ طویل غسل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نیز یہ کہ کیا یہ پراسرار وادی انہی کی ملکیت ہے یا یہ کسی خوف سے یہاں چھپے ہیں؟ اور ان الفاظ کو ادا کرنے کے بعد وہ بے نیازی سے آگے بڑھا اور تینوں اس پراسرار تابوت کے پاس پہنچ گئے۔ قریب پہنچ کر تابوت کے اندر موجود انسانی جسم صاف نظر آنے لگا۔ انہوں نے اسے دیکھا اور دیکھتے رہ گئے۔ وہ ایک جوان العمر آدمی تھا۔ اس کے جسم پر پرانی طرز کا ایک خوبصورت لباس تھا جو سیال میں ہونے کے باوجود بھیگا ہوا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ شیشے کی طرح چمکدار تھا، ہلکی نیلاہٹ لیے خوبصورت بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ بڑی بڑی آنکھیں پرسکون انداز میں بند تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے وہ سکون کی نیند سو رہا ہو۔ وہ تینوں منہ پھاڑے اسے دیکھتے رہے۔ مردانہ حسن کا کوئی انتہائی تصور ہو سکتا ہے تو اس سے بڑھ کر نہ ہوگا۔ ایسا متناسب اور سیڈول جسم، ایسا پروجاہت چہرہ اس سے قبل انسانی نگاہوں سے نہیں گزرا ہوگا۔ وہ یونانی سنگ تراشی کا سب سے حسین شاہکار نظر آتا تھا۔ دونوں لڑکیاں اس سے بے حد متاثر معلوم ہو رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں شوق و پسندیدگی کے آثار تھے۔ کئی منٹ تک وہ بتوں کی طرح ساکت و جامد اسے کھڑے دیکھتے رہے۔ اس کے چہرے سے نظریں ہٹانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر بوڑھا خاور ہی چونکا، واہ، اس قلمرو کے شہنشاہ تو بے مثال ہیں۔ کیا خیال ہے ان حضرت سے تعارف حاصل کیا جائے؟ اور بوڑھے کی آواز سے دونوں لڑکیاں چونک پڑی اور پھر انہوں نے چاروں طرف دیکھا اور فروزہ بول پڑی، یہاں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے ڈیڈی؟ ممکن ہے، پہلے اسے تلاش کیا جائے، کیا خیال ہے؟ آئیے دیکھ لیں، فروزہ نے کہا۔ وہ تینوں تابوت کے پاس سے ہٹ گئے اور غار کے دوسرے حصوں کی تلاشی لینے لگے۔ پھر بوڑھے خاور نے 2-3 آوازیں لگائیں۔ وہ کسی انجانی شخصیت کو پکار رہا تھا، لیکن اس کی پکار کا کوئی جواب نہیں ملا۔ صرف اس کی آواز کی بازگشت تھی اور اس وقت تک گونجتی رہی جب تک اسے وہاں سے باہر نکل جانے کا موقع نہیں ملا۔ کوئی نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ ممکن ہے غار کے دوسرے حصوں میں کوئی ہو۔ آپ نے وہ لمبی سرنگ دیکھی ہے؟
ہاں آؤ ادھر چلیں، بوڑھے نے کہا، اور پھر وہ لڑکیوں کا ہاتھ پکڑے اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جس کے دوسری طرف ایک خوبصورت کمرہ تھا، اور اسی کمرے میں ایک سرنگ کا دھانا نظر آ رہا تھا۔ وہ سرنگ کے دھانے پر پہنچ گئے، لیکن لطف کی بات یہ تھی کہ یہ سرنگ بھی تاریک نہیں تھی، اس میں روشنی لانے کا خاص انتظام کیا گیا تھا۔ سیلن اور گھٹن جیسی کوئی شے پورے غار میں کہیں موجود نہیں تھی۔ وہ آہستگی سے سرنگ میں داخل ہو گئے، ان کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے، لیکن ان دھڑکنوں میں خوف کا عنصر نہیں تھا، بلکہ ایک ہلکا سا تجسس تھا۔ وہ اس پراسرار دنیا کے حسن پر اش اش کر رہے تھے۔ سرنگ میں چلتے ہوئے انہیں احساس ہوا کہ ان کے پیروں کے نیچے موٹا قالین ہے۔ بوڑھے ہاور نے جھک کر اس قالین کو دیکھا اور پھر طویل سانس لے کر سیدھا ہو گیا تھا۔ سڑک واقعی لمبی تھی اور پھر وہ تقریباً 200 گز چلنے کے بعد بائیں سمت گھوم گئی تھی، لیکن جو ہی وہ گھومے انہیں تیز روشنی نظر آئی۔ یہ قدرتی روشنی تھی، گویا یہ سرنگ باہر نکلنے کا دوسرا راستہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سرنگ کے دھانے پر پہنچ گئے اور پھر دوسری طرف دیکھ کر ایک بار پھر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کوئی بیرونی جگہ نہیں تھی، بلکہ اس کا تعلق اس پراسرار غار سے ہی تھا۔ ایک سرسبز میدان تھا جسے خوبصورت لان کی شکل دی گئی تھی، چاروں طرف پھلوں کے درخت تھے، ان کے نیچے پھول کھلے ہوئے تھے۔ پھر ان کے عین درمیان میں ایک سنگ مرمر کا خوبصورت حوض بنا ہوا تھا، اور اس حوض کے شفاف پانی میں رنگین مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ حوض کے کنارے کنارے لہد کی شکل میں سفید سنگ مرمر سے تراشی ہوئی بینچیں پڑی تھیں۔ خوابوں کا سا دلکش منظر معلوم ہوتا تھا۔ جس نے بھی یہ غار اور یہ دنیا تعمیر کی تھی بلا شبہ وہ صاحب ذوق تھا، لیکن وہ کون تھا، کہاں تھا، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے لان کا ایک چکر لگایا، سب خاموش تھے۔ پروفیسر نے دونوں لڑکیوں سے رکنے کے لیے کہا اور خود پھٹوں کے ایک درخت کی طرف بڑھ گیا، اور پھر جب اس نے درخت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دونوں لڑکیاں سہم گئیں۔ انہیں الف لیلوی قصے یاد آ گئے جن میں اس قسم کے باغات جادوگروں کے ہوتے تھے، اور انہیں ہاتھ لگانے سے شم شم دیو آ جاتا تھا۔ لیکن بوڑھے خاور نے اطمینان سے پھل توڑے اور انہیں گود میں بھر کے ان کے قریب پہنچ گیا۔ اس قلمرو حکمراں کی طرف سے ہماری پہلی ضیافت، اس نے مسکرا کر پھل لڑکیوں کو دیتے ہوئے کہا، اور دونوں لڑکیاں بھی مسکرا دی۔ یہ پھل ہمارے لیے کس قدر اجنبی ہو گئے ہیں، ہماری زبانیں ٹراؤٹ کے پھیکے اور کچے گوشت کے ذائقے کی عادی ہو گئی ہیں۔ ضلع پناہ کی زیارت ہو جائے، اس کے بعد ممکن ہے ہمیں کچھ اور نعمتوں سے نوازا جائے گا، ہاوا نے بدستور پرمزاح انداز میں کہا۔ اس طرح وہ لڑکیوں کے ذہن سے خوف زائل کرنا چاہتا تھا اور انہیں اس پراسرار وادی کے اسرار سے دلچسپی لینے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ خود بھی غیر یقینی کیفیت سے دوچار تھا، اسے یہ سب کچھ خواب معلوم ہو رہا تھا۔ مہذب دنیا سے دور ان پہاڑوں میں، ان خطرناک ڈھلانوں کی انتہا پر، یہ پراسرار دنیا کیا معنی رکھتی تھی؟ بے شمار جادوئی واقعات اس نے بھی سنے اور پڑھے تھے، لیکن ان کی کسی عملی شکل کا مظاہرہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اس کا اسے یقین نہیں تھا۔ واقعات ایسے غیر مربوط تھے کہ اس کا ذہن بھی منتشر تھا، اور وہ حقیقی نقطہ نگاہ سے کسی چیز کا جائزہ لینے سے معذور تھا۔ ان غاروں میں جو کچھ تھا، عقل انسانی اسے کسی طرح تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن یہ سب کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اسے یہ دنیا تسلیم کرنی تھی، یہاں اسے نہ جانے کتنا وقت گزارنا تھا۔ چنانچہ اگر ذہن پر خوف مسلط رہا تو زندگی کچھ اور کٹھن ہو جائے گی۔ اگر یہ جنوں اور بھوتوں کی دنیا ہے تو بہرحال ان کے ساتھ گزارا کرنا تھا، خواہ وہ ان لوگوں سے کسی طرح بھی پیش آئیں، اور وہ اسی کے لیے اپنی بیٹیوں کو تیار کر رہا تھا۔ پھل کھانے سے ان کے جسموں کو نئی تازگی کا احساس ہوا۔ پھر انہوں نے حوض سے چلووں میں بھر کر پانی پیا، اور پھر بوڑھے خاور نے ایک زبردستی کی ڈکار لے کر کہا، تو ثابت ہوا لڑکیوں کہ فی الوقت یہاں اس تابوت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ممکن ہے اس پراسرار دنیا کا شہنشاہ شکار کھیلنے گیا ہو اور اپنی فوج کے ساتھ واپس آنے والا ہو۔ بہرحال ہم اس کا انتظار کریں گے، اس سے ملاقات خاصی دلچسپ رہے گی۔ بھئی یہ بھی ممکن ہے کہ وہ افراسیاب کا کوئی عزیز ہو اور تابوت میں لیٹا ہوا نوجوان شہزادہ بدر المحتاب ہو جسے افراسیاب کے پٹھے نے اس جادوئی تابوت میں قید کر لیا ہو۔ چنانچہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا ہم شہزادہ بدر المحتاب کو افراسیاب کے چنگل سے نکالنے کی کوشش کریں؟ تمہیں علم ہے کہ آخر میں جیت بدر المحتاب کی ہی ہوتی ہے، چنانچہ اس جیت کا ذریعہ ہم کیوں نہ بن جائیں؟ فرزانہ اور فروزہ بوڑھے ہاور کی دلچسپ باتوں پر مسکرا رہی تھیں۔ در حقیقت بوڑھا ان کے دلوں سے خوف زائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چنانچہ فرزانہ نے کہا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ڈیڈی؟ دیکھیں تو صحیح، تابوت میں کون صاحب آرام فرما رہے ہیں، ان کے آرام میں خلل اندازی کی جائے۔ مگر وہ لاش ہے، فروزہ ہکلائی۔ یہی تو معلوم کرنا ہے وہ لاش کیوں ہے۔ ویسے ہے تو انسان کی لاش، کسی گدھے کی نہیں ہے جو تابوت سے نکلتے ہی دولتیاں مارنا شروع کر دے، پروفیسر نے کہا، اور ان دونوں کا ہاتھ پکڑے واپس روم کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اسی تابوت کے نزدیک کھڑے تھے۔ تابوت کا جسم اسی انداز میں تھا اور چاندی کی بوتل سے بدستور چنگاریاں گر رہی تھیں۔ پروفیسر اس وقت قدرے بہتر حالت میں تھا، چنانچہ اس نے بڑے غور سے چنگاریوں کا عمل دیکھا۔ بوتل سے گرنے والا آتشی سیال تابوت کے مخصوص حصے میں گر رہا تھا، اور اس حصے میں ایک گڑھا تھا جس میں انتہائی باریک سوراخ تھے۔ سیال ان سوراخوں کے ذریعے اس گلابی سیال میں شامل ہو جاتا تھا۔ بوڑھا اس پر غور کرتا رہا اور پھر تابوت کے نزدیک دوزانو بیٹھ گیا۔ اس نے چاروں طرف سے
اسے دیکھا، تب اسے تابوت کے بائیں سمت ایک گول لٹو سا نظر آ گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا بائیں سمت پہنچ گیا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس لٹو کو ٹٹولا۔ لٹو گھوم سکتا تھا۔ بوڑھے نے آہستہ آہستہ پہلے بائیں پھر دائیں سمت گھمایا لیکن کوئی رد عمل نہ ہوا۔ تب اس نے پہلے لٹو کو کھینچا اور پھر اندر دبا دیا۔ اندر دباتے ہی اچانک گلابی سیال میں ہلچل سی مچی اور پھر تابوت کے ایک طرف کا خانہ کھل گیا۔ گلابی سیال تیزی سے اس خانے سے باہر بہنے لگا لیکن وہ خانے کے نزدیک ایک سوراخ میں جا رہا تھا۔ غالباً یہ سوراخ اس لیے بنایا گیا تھا۔ بوڑھا متجسس نگاہوں سے تابوت کو سیال سے حالی ہوتے دیکھتا رہا۔ فضا میں ایک انتہائی لطیف خوشبو پھیل جو یقیناً اسی حارج ہونے والے سیال سے اٹھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تابوت سیال سے حالی ہو گیا۔ اب اس میں صرف انسانی جسم پڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا۔ بوڑھا اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا اور پھر اس نے دوسرا عمل کیا۔ اس نے قوت صرف کر کے چاندی کی اس بوتل کا رخ بدل دیا جس سے آتشی سیال ٹپک رہا تھا اور بوتل سے سیال گرنا بند ہو گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر بوڑھے خاور نے تابوت کے وزنی ڈھکن کو ٹٹولا اور اس کے رخنوں میں ناخن پھنسا کر اسے تھوڑا سا کھسکایا اور پھر اس میں انگلیاں ڈال کر اسے اوپر اٹھایا۔ تیز خوشبو سے پوری فضا مہک اٹھی تھی۔ دونوں لڑکیوں کی نگاہیں خوبرو نوجوان کی لاش پر تھیں اور فقطاً وہ چونک پڑی۔ انہوں نے لاش کے چمکدار چہرے کی مہک کو ماند پڑتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی چہرے کے سکون میں بھی فرق آ گیا تھا، جیسے سوتا ہوا شخص بے آرامی محسوس کر رہا ہو۔ آپ نے کچھ محسوس کیا ڈیڈی؟ فروزہ نے آہستہ لیکن لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں میں محسوس کر رہا ہوں، پروفیسر نے کہا اور دونوں ہاتھ تابوت کے کناروں پر رکھ کر قریب سے لاش کو دیکھنے لگا۔ دونوں لڑکیاں بھی بے ساختہ کناروں پر جھک آئیں اور وہ لاش کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھتے رہے۔ پھر لاش کے دونوں جڑے ہوئے ہونٹ کھل گئے اور آنکھوں کے پیوٹے لرزنے لگے۔ بلا شبہ حیرت انگیز، ناقابل یقین، پروفیسر آہستہ سے بڑبڑایا اور اس وقت فرزانہ کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی جب لاش کی دونوں آنکھیں کھل گئیں۔ وہ چمکدار سے آنکھیں جن میں دلوں کو موہ لینے والی کشش تھی۔ وہ آنکھیں پہلے حیرانی سے چھت کو تکتی رہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی پتلیاں گھومیں اور فروزہ اور فرزانہ کے چہروں پر مرکوز ہو گئیں اور پھر لاش کے حسین چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خوبصورت ترتیب سے جمے ہوئے دانتوں کی کتاریں آبدار موتیوں کی طرح چمکی اور ایک سرگوشی سنائی دی۔ ایک واضح سرگوشی، کوئی جملہ کہا گیا تھا لیکن اس کا مفہوم لڑکیوں کے لیے اجنبی تھا۔ البتہ پروفیسر کے چہرے پر حیرت کے نقوش اور گہرے ہو گئے۔ جملہ جس زبان میں کہا گیا تھا وہ ایک مخصوص علاقے کی قدیم زبان تھی اور پروفیسر اس زبان کی تھوڑی شد بدھ رکھتا تھا۔ اگر اس کا اندازہ غلط نہیں تھا تو جملہ کچھ یوں تھا: شکر ہے یہ طلوع بھی اتنا ہی حسین اور دلکش ہے جس کا میں خواہش مند رہتا ہوں۔ لڑکیاں تابوت کے نزدیک سے ہٹ گئی تھیں اور وہ ایک دوسرے سے چمٹ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ ان کے جسم میں ایک غیر محسوس لرزش تھی، ان کی ٹانگیں بے جان ہوئی جا رہی تھی۔ تب پروفیسر نے ہمت کر کے کہا، کیا میں تمہیں تابوت سے نکالنے میں تمہاری مدد کروں؟ اس وقت پہلی بار اس نے گردن گھما کر پروفیسر کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں کچھ اور زندگی پیدا ہو گئی اور پھر اس کے ہونٹوں سے ایک بربڑاہٹ نکلی جس کا مفہوم پروفیسر نے سمجھ لیا، جو یہ تھا: اور یہ بھی شکر ہے کہ ان کے ساتھ ایک مدبر موجود ہے، ورنہ یہ حسن میری زندگی سے خوفزدہ ہو جاتا۔ پروفیسر اس زبان کو صرف کسی حد تک سمجھ سکتا تھا، اس کا ایک لفظ بھی بولنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اور شاید وہ بھی پروفیسر کی زبان کو نہیں سمجھ سکا تھا کیونکہ اس نے پروفیسر کی پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ سمیٹے اور انہیں تابوت کے کناروں پر جما کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہ چاندی کی بوتل پر پڑی اور اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ تب اس نے کہا، اوہ وقت پورا نہیں ہوا بلکہ درمیان میں جگا دیا گیا ہوں، لیکن کوئی حرج نہیں، سب کچھ ماحول کے مطابق ہے۔ پھر وہ تابوت کے اندر کھڑا ہو گیا اور دونوں لڑکیاں خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹ گئیں۔ تب اس نے ہاتھ اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولا، تم انہیں بتاؤ مدبر، مجھ سے خوفزدہ نہ ہوں، میں تو حسن کا شیدائی ہوں، میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بوڑھے ہاور کی سمجھ میں کچھ الفاظ آئے کچھ نہ آئے، تاہم اس نے ان کی طرف رخ کر کے کہا، کیا تم میری زبان نہیں سمجھتے؟ اس بار اس نے خالی حالی نگاہوں سے ہاور کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ صورتحال میرے لیے نئی نہیں ہے، لیکن ٹھہرو، میرے پاس اس کا حل موجود ہے۔ وہ تابوت سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنے جسم کو اس طرح حرکت دے رہا تھا جیسے رگ پٹھے درست کر رہا۔ پھر وہ آہستہ قدموں سے ایک طرف بڑھ گیا۔ اس کا رخ ایک الماری کی طرف تھا۔ پھر چمڑے کی ایک بوتل اٹھا کر وہ ایک دوسری الماری کی طرف بڑھا جہاں سے اس نے لکڑی کے 4 خوبصورت گلاس نکالے۔ ان گلاسوں میں اس نے بوتل کا رنگین سیال انڈیلا اور انہیں لیے ہوئے ان کے قریب آ گیا۔ پہلا گلاس اس نے بوڑھے کی طرف بڑھایا اور بوڑھے خاور نے گلاس تھام لیا۔ پھر دونوں گلاس لے کر فروزہ اور فرزانہ کی طرف بڑھا۔ اس نے ادب سے وہ دونوں گلاس ان کے سامنے پیش کر دیے۔ دونوں نے ایک ساتھ گردن ہلا دی اور اس کے ہونٹوں پر وہی دلکش مسکراہٹ دوبارہ ابھر آئی۔ نفی کا انداز، گردن کی جنبش، ادوار بدل گئے، اقدار نہیں بدلے۔ انسان کبھی نہیں بدل سکتا، میں بھی وہی ہوں نازنینوں، صدیوں سے پوچھو میں کیا ہوں، ماہ و سال میرے عشق کی گواہی دیں گے، میں تو تمہارا پجاری ہوں، میرے جسم و جاں کی کوئی جنبش تمہارے خلاف نہ ہوگی، اسے پی لو، یہ ہمارے درمیان اجنبیت ختم کر دے گا، یہ ذہنوں کے فاصلے مٹا دے گا، ہم ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ دیکھو ویسے خود بھی پی رہا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ سکوں، اندازہ لگا سکوں کہ یہ صدی کون سی ہے۔
اس نے اپنا گلاس ان کے سامنے کر دیا اور پھر اس کا سیال پی گیا۔ بوڑھا ہاور اس کی حرکات دیکھ رہا تھا، اس کی آواز سن رہا تھا، اس کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے اندازہ لگایا کہ وہ سیال پی کر اسے بے ضرر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہاور نے خود بھی گلاس کا سیال اپنے حلق میں انڈیل لیا۔ لڑکیوں نے اب بھی اسے قبول نہیں کیا تھا۔ بڑا فرحت بخش اور لذیذ سیال تھا، لیکن اس کے اثرات کیا تھے وہ اندازہ لگانے لگے، اور پھر اسے اپنے ذہن کے بہت سے خانے کھلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ایک عجیب سی سنسناہٹ کے بعد فضا صاف ہوتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی حسین آنکھیں ہاور کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ دلچسپی سے ہاور کے لباس کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کی آواز ابھری، مجھے یقین ہے کہ تمہارا دماغ روشن ہو گیا ہوگا مدبر۔ کیا تم میری آواز سن رہے ہو، میری گفتگو سمجھ رہے ہو؟ اور بوڑھے ہاور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ اسی کی زبان تھی، یہ ہاور کی زبان تھی، اور وہ اہل زبان کی طرح بول رہا تھا۔ تم ہماری زبان بول رہے ہو؟ اس نے حیرت سے کہا۔ یہ خیالات کی زبان ہے، وقت کی زبان ہے، میں وہی زبان بول رہا ہوں جو آپ سے کچھ دیر قبل بول رہا تھا۔ تم اپنی زبان بول رہے ہو جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اب الفاظ کی اہمیت ختم ہو گئی، ہمارے خیالات ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو گئے ہیں۔ الفاظ کچھ بھی ہوں، ان الفاظ کا مفہوم وہی ہے جو تمہارے ذہن میں آئے گا، جو ادا کیا گیا ہے۔ برائے کرم ان لڑکیوں سے بھی کہو وہ بھی ہم میں شریک ہو جائیں۔ حیرت انگیز، خدا کی قسم حیرت انگیز، لیکن تمہاری لیبارٹری دیکھ کر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تم کر سکتے ہو۔ لاؤ یہ گلاس مجھے دو، پروفیسر نے کہا، اور اس کے ہاتھوں سے دونوں گلاس لے لیے۔ پھر وہ لڑکیوں کے قریب پہنچ کر بولا، فرزانہ، روزہ اسے پی لو، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ شاید ہم ایک عظیم انسان سے روشناس ہونے والے ہیں، اسے پی لو، ممکن ہے 20ویں صدی کی اس نئی الف لیلا کے مصنف ہم ہی ہوں۔ پی لو اسے، یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ اور لڑکیوں نے جھجکتے ہوئے گلاس لے لیے۔ ایک ہلکا سا گھونٹ لے کر وہ سیال چکھا اور پھر گلاس خالی کر دیے۔ پروفیسر ان کے سامنے کھڑا ان کی کیفیت دیکھ رہا تھا۔ لڑکیوں نے آنکھیں بند کر لیں، شاید وہ ذہنی انتشار برداشت نہ کر سکی تھیں، لیکن چند منٹ کے بعد انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ وہ حیرت سے پروفیسر کو دیکھ رہی تھی۔ تب تابوت کا انسان آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ دوستی کا سلام قبول ہو، اس نے ہم ہوتے ہوئے کہا، اور لڑکیوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ اس سے قبل وہ اس کی زبان نہیں سمجھ رہی تھی، لیکن اب وہ انہی کی زبان بول رہا تھا۔ اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا اس خطے کی حیت بدل گئی ہے؟ اس نے پھر کہا، اور پروفیسر ہاور اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں دوست کی حیثیت رکھتا ہوں مدبر، میری طرف سے بدگمان نہ ہو، لیکن میں اپنے دوست کی شخصیت سے ناواقف ہوں، ہاور نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے کچھ مہلت طلب کروں گا۔ فرائض مہمان نوازی ادا کرنے کے لیے مجھے لمحات درکار ہیں، کیا اجازت ہے؟ اور پروفیسر نے گردن ہلا دی۔ اس نے لڑکیوں کی طرف گردن خم کی اور ایک طرف چل پڑا۔ بڑی شاہانہ چال تھی، بڑا پروکار انداز تھا، وہ بے حد اسمارٹ تھا، اور اس کی شخصیت ہر انسان پر حاوی ہو جانے والی تھی۔ پھر جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو فروزہ نے متغیر لہجے میں کہا، یہ سب کیا ہے ڈیڈی؟ عجائب بات عالم، بہر صورت وہ معزز لگتا ہے، اور ایسے شخص سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن وہ اس تابوت میں کیا کر رہا تھا؟ وہ سیال میں غرق تھا، اس ہوا بند تابوت میں قید تھا، اس کے باوجود زندہ ہے۔ کون جانے وہ کیا ہے، لیکن ہمیں اس پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے اس پر اسرار انسان کے ذرائع لامحدود، ممکن ہے وہ ہمیں بیرونی دنیا تک پہنچنے کا بندوبست کر سکے، خدا کرے۔ فرزانہ کے منہ سے حسرت امیز انداز میں نکلا، اس نے خود پر ملمہ نہ چڑھا رکھا ہو ڈیڈی، اپنی اصلی شکل میں آ کر وہ ہمارے لیے خطرناک نہ ثابت ہو۔ فروزہ نے تشویشناک لہجے میں کہا، ایسی شکل میں بھی ہم مجبور ہوں گے، اس وقت قسمت ہمارے لیے راستے متعین کرے گی، ہم بے بس ہو چکے ہیں۔ وہ سیال کیسا تھا ڈیڈی؟ فرزانہ نے پوچھا۔ تم اس لیبارٹری کو دیکھ رہی ہو، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی عظیم سائنسدان ہے، ممکن ہے وہ اس ویرانے میں کوئی تجربہ کر رہا ہو، بہرحال اس کا تعلق بیرونی دنیا سے ضرور ہوگا۔ یہ سیال اس کے خیالات کو ہم آہنگ کر لیتا ہے، گویا ہونٹ کسی زبان میں کچھ بھی کہیں، وہ اسی زبان میں ہم تک پہنچے گا جو ہم بولتے اور جانتے ہیں۔ اسی لیے ہم اس کی زبان سمجھنے لگے تھے۔ ہاں، اس کا یہی کہنا ہے، لیکن یہ فراڈ بھی تو ہو سکتا ہے ڈیڈی، ممکن ہے وہ خود کو پراسرار اور مافوق الفطرت ظاہر کرنے کے لیے یہ اداکاری کر رہا ہو۔ ذہین فرزانہ نے کہا، اس کا تجربہ تم کر سکتے، وہ ہم سے دوبارہ ملے گا۔ ہونٹ ہلنے کے انداز سے بات کا پتہ چل جاتا ہے، تم اس کے ہونٹوں پر نگاہ رکھنا، اگر اس کی ادائیگی الفاظ سے ملتی جلتی ہو تو ہم اسے فراڈ سمجھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہمیں اس کی باتوں پر یقین کرنا پڑے گا۔ ونڈرفل، میں بھی خیال رکھوں گی، فروزہ نے کہا، اور اسی وقت دور سے انہیں وہ آتا نظر آیا۔ اس کے جسم کا لباس بدل چکا تھا اور وہ اسے دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ وہ اعلیٰ درجے کا سوٹ پہنے ہوئے تھا جس پر میچ کرتی ہوئی ٹائی باندھی گئی تھی، البتہ بالوں کا سٹائل قدیم تھا جس سے اس کا حسن بے پناہ ہو گیا تھا۔ بلا شبہ لڑکیوں نے اس سے زیادہ وجیح نوجوان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ مشرقیت مانے تھی، ورنہ وہ اپنی پسند کا اظہار ایک دوسرے پر کر ہی دیتی۔ وہ تینوں سے دیکھنے لگے۔ عزیز مدبر، کیا میں نے اس لباس کا استعمال غلط کیا ہے؟ اس نے بوڑھے ہاور کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اور ہاور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں بچوں کی سی معصومیت تھی، لیکن چند لمحات میں یہ خوبصورت لباس تم نے کہاں سے مہیا کر لیا؟ بوڑھے ہاور نے حیرانی سے کہا، اور اس کے ہونٹوں پر پھر وہی دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ ایک طویل داستان ہے، میں نے تمہارے لیے کچھ بندوبست کیا ہے، تم لوگوں کو شاید کوئی حادثہ پیش آیا ہے، میں تمہارے چہروں پر خراشیں دیکھ رہا ہوں،
ہاں ایک بات اور بتاؤ، کیا تمہارے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں؟ تھے، پروفیسر نے اداسی سے کہا، لیکن اب ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ مجھے ہمدردی ہے، بہرحال انہوں نے فنا کا حسن اپنا لیا ہے، تم ان کے لیے ارزودہ ہو، لیکن تم کیا جانو انہوں نے کیسا سکون پایا ہے۔ اس کے آخری الفاظ حسرت آمیز ہو گئے اور پھر وہ حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگے۔ اس کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ آؤ حسین لڑکیوں، میں نے تمہارے لیے اور اس محترم انسان کے لیے لباس کا بندوبست کیا ہے، لباس تبدیل کر لو، اس کے بعد زندگی کے دوسرے لوازمات سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس نے دونوں لڑکیوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور نہ جانے اس کے لمس میں کیا مقناطیسیت تھی کہ وہ دونوں اپنی روح سلب ہوتی محسوس کرنے لگیں۔ اس کی متی ہو گئیں۔ اس کے ہاتھ کی لطیف حرارت ان کے رگ و روپے میں سرایت کر گئی اور ان کا دل چاہا کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک ان کے ہاتھ اسی طرح تھامے رہے۔ البتہ بوڑھے ہاور کے چہرے پر ہلکی سی تشویش کے آثار پھیل گئے تھے، تاہم وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ انہیں لیے ہوئے ایک دروازے میں داخل ہو گیا۔ ہاور کو یاد نہ آیا کہ اس دروازے میں داخل ہوا تھا یا نہیں، البتہ اس نے وہ ملبوسات نہیں دیکھے تھے جو یہاں موجود تھے۔ میں روشن ضمیر نہیں، البتہ قیافہ شناس ضرور ہوں۔ تمہیں میرا اس طرح لڑکیوں کا ہاتھ پکڑنا پسند نہیں آیا ہے، اس بارے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ میں بے ضرر ہوں، میں اپنی مرضی کسی پر مسلط نہیں کرتا۔ ہاں اگر حسن خود میری آغوش میں آ گرے تو پھر کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا، تاہم تم مجھ سے برے سلوک کے متوقع نہ رہو، کیونکہ تم میری دنیا میں میرے مہمان ہو۔ اس نے لڑکیوں کے ہاتھ چھوڑ دی اور بولا، بے تکلفی سے لباس پسند کر لو، انہیں تبدیل کر لو اور اس دروازے سے باہر آ جاؤ۔ عزیزم مدبر، تم بھی میری طرف سے فکر مند نہ ہو، میں تمہارے جذبات کا خیال رکھوں گا۔ وہ باہر نکل گیا۔ پروفیسر اور لڑکیاں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ لڑکیاں کچھ ہجل تھیں، تب پروفیسر نے ان کی ہجالت دور کرنے کے لیے کہا، کیا تم نے اس کے ہونٹوں پر غور کیا؟ ہاں ڈیڈی، کیا اندازہ لگایا؟ اس کے الفاظ کی ادائیگی الفاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ فرزانہ نے کہا، میرا بھی یہی خیال تھا، اس طرح ہمیں اس کے بیان پر یقین کرنا ہوگا۔ بہرحال میرا خیال ہے ہم اس سے تعاون کریں گے اور تم بھی، وہ ہمارے کام آ سکتا ہے، لیکن وہ خطرناک قسم کا قیافہ شناس ہے، کوئی کام ایسا نہ کرنا جو اسے ناگوار گزرے، خواہ اس کے لیے تمہیں کچھ اخلاقی قیود کو توڑنا پڑے۔ میری طرف سے اجازت ہے، کیونکہ مجھے تمہارے اوپر اعتماد ہے۔ شکریہ ڈیڈی، فرزانہ نے کہا، بس اب لباس تبدیل کر لو، میں بھی اپنے لیے کچھ تلاش کر لیتا ہوں۔ ان کپڑوں کو دیکھ کر یہ لباس جسم پر چبھنے لگا ہے، پروفیسر نے کہا، اور پھر اس نے اپنے لیے ایک ڈھیلی ڈھالی عبا اور ایک پرانے طرز کا لباس پسند کیا اور اسے لیے ہوئے دوسری طرف چلا گیا۔ فرزانہ نے فروزہ کی طرف دیکھا اور دونوں ایک دوسرے سے شرما گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد تینوں لباس تبدیل کر کے اس دروازے کی طرف بڑھ کے جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا۔ دروازے کے دوسری طرف ایک لمبی راہداری تھی جو پہاڑ تراش کر چوکور بنائی گئی تھی، اور اس راہداری کے اختتام پر ایک کمرہ تھا۔ وہ کمرے میں ایک خوبصورت میز کے سامنے کھڑا تھا۔ میز پر چاندی کی چمکدار تشتریاں رکھی ہوئی تھیں جن پر خشک میوے، نمکین گوشت سجا ہوا تھا۔ اس نے پورے ہلاک انداز میں انہیں میز کے گرد پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ شروع کرو مدبر، مجھے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر بڑی مسرت ہو رہی ہے، اس نے کہا، اور بوڑھے نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ اس نے اسے چکھا اور پھر مزے لے لے کر کھانے لگا۔ بڑا لذیذ گوشت تھا۔ فروزہ اور فرزانہ بھی ایک طویل عرصے کے بعد اس نعمت کو کھانے لگی۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، دراصل انہیں بوڑھے خاور کی پیشن گوئی یاد آ رہی تھی۔ بوڑھے نے ہزارہ مذاق کہا تھا کہ جہاں پناہ کو جاگ جانے دو، نہ جانے ہمیں کون کون سی نعمتوں سے نوازا جائے۔ کو بوڑھے نے یہ الفاظ ہزارہ مذاق کہے تھے، لیکن اس کا ایک ایک لفظ کتنا درست ثابت ہوا تھا۔ در حقیقت ان پر عنایتوں کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے بے چین ہوں نوجوان۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک تو مجھے تمہارا نام بھی نہیں معلوم۔ ہاور نے گوشت کے ایک بڑے ٹکڑے کو چباتے ہوئے کہا، میں اپنے بارے میں تمہیں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں مدبر، لیکن اس کے لیے تمہیں طویل وقت صرف کرنا پڑے گا۔ میری داستان مختصر نہیں ہے۔ اگر تم اتنا لذیذ گوشت اور ایسے نفیس میوے پیش کرتے رہے تو طویل وقت صرف کرنے میں کیا حرج ہے؟ بوڑھے ہاور نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ چیزیں تم اپنی پوری زندگی کھا سکتے ہو، یہاں اس کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، حیرت ہے، حالانکہ یہاں میں نے ایسے جانور نہیں دیکھے جن کا شکار کیا جا سکے، شاید وہ اس وادی کے کسی پوشیدہ حصے میں پائے جاتے ہیں۔ شکار کے جانور اس وادی کے کسی حصے میں نہیں پائے جاتے۔ یہ گوشت جو تم کھا رہے ہو صدیوں پرانا ہے، اب یہ تم ہی بتا سکتے ہو کہ یہ کون سی صدی ہے؟ کیا مطلب؟ بوڑھے کا ہاتھ رک گیا اور فروزہ فرزانہ بھی چونک پڑی۔ کھاتے رہو، میں نے درست کہا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ شاید تم مذاق کر رہے ہو، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ بھی مسکرانے لگا۔ شاید، اس نے کہا، اور بوڑھا پھر کھانے میں مشغول ہو گیا۔ خوب سیر ہو کر کھانے کے بعد وہ میز سے اٹھ گئے اور وہ انہیں ساتھ لیے ہوئے ایک اور کمرے میں پہنچا جہاں چاروں طرف سپاٹ دیواریں تھیں۔ تب ایک دیوار کے قریب پہنچ کر اس نے دیوار کا ایک حصہ دبایا اور دیوار میں ایک چوڑی سل کھل گئی۔ اندر عجیب سی دھات کے بنے ہوئے شفاف صندوق میں گوشت کے پارچے اوپر تک چنے ہوئے تھے۔ بوڑھے کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں نے مذاق نہیں کیا تھا، ایک خاص عمل سے اس گوشت کو صدیوں کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے، اس میں روز اول کی سی لذت اور وہی کیفیت ہمیشہ برقرار رہے گی، اس نے کہا، اور بوڑھا منہ پھاڑے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ دوستو، تم در حقیقت مجھے الف لیلا کا کوئی کردار معلوم ہوتے ہو، کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ جادو؟ الف لیلا؟
وہ حقارت سے مسکرایا، پھر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آؤ نشست کے کمرے میں چلیں، وہاں بیٹھ کر گفتگو کریں گے۔ تمہارے بارے میں بے شمار الجھنیں ہمارے ذہنوں میں ہیں، کیا تم ایک دوست کی حیثیت سے انہیں دور نہیں کرو گے؟ میں حاضر ہوں مدبر، میں تمہاری ہر الجھن دور کرنے کو تیار ہوں، دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ متمنی بھی ہوں کہ تم میری ہر بات کو حقیقت سمجھو گے۔ اس نے کہا، وعدہ؟ ویسے میرا نام خاور ہے، بوڑھے نے کہا، اور یہ میری دونوں بچیاں فروزہ اور فرزانہ ہیں۔ خاور یعنی آفتاب، سورج، فروزہ روشن، فرزانہ جہان دیدہ ہوشیار، بڑے خوبصورت اور موزوں نام ہیں۔ اس نے کہا، اب یہی بات تعجب خیز ہے کہ تم ہماری زبان سے ناواقف ہو لیکن اس کے معنی سمجھتے ہو۔ تمہارے جسم پر قدیم لباس تھا، اب تم سوٹ میں نظر آ رہے ہو۔ سب کیا ہے؟ یا تو تم صرف جادو، یا پھر تم کوئی ایڈونچر پسند ہو جو اس ویرانے میں تفریحات کر رہے ہو۔ بوڑھے نے کہا اور وہ ہنس پڑا۔ ابھی یہ سب کچھ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میرے بارے میں تمہارا اور کیا خیال ہے؟ تم شیشے کے تابوت میں لیٹے تھے، تابوت میں گلابی رنگ کا سیال بھرا ہوا تھا اور اوپر ایک بوتل لٹک رہی تھی جس سے چنگاریاں ٹپک رہی تھیں۔ وہ میری سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا تھا۔ چنگاریاں حیات تھیں، روح کو زندہ رکھنے میں معاون تھیں، نیند کو گہرا اور باثر بنانے میں اکثیر تھیں، اور گلابی سیال جسم کا محافظ تھا، لیکن تم ابھی نہیں سمجھو گے۔ تب تم ایک سائنسدان ہو اور دنیا سے دور اس ویرانے میں تجربات کر رہے ہو۔ تمہارے تمام قیافے غلط ہیں میرے دوست، لیکن فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا۔ تم کسی چیز سے ناواقف نہیں رہو گے کیونکہ تم میرے مہمان ہو۔ آؤ اس کمرے میں آؤ، میں تمہیں اپنی لائبریری دکھاؤں، آؤ۔ اور وہ انہیں لیے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے میں پروفیسر پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ اس کمرے کو پروفیسر پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں بے شمار کتابیں چنی ہوئی تھیں۔ ان کتابوں میں تاریخ کائنات چھپی ہوئی ہے۔ اس نے الماریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن میں نے وقت کا ایک تعین رکھا ہے۔ اس نے الماری کے اوپری خانے سے ایک کتاب نکالی، لیکن یہ کتاب نہیں تھی، ایک صندوق سا تھا جسے کتاب کی شکل دے دی گئی تھی۔ اس نے صندوق کھولا اور اس میں سے رنگ کی کوئی چیز تھی، لکڑی کی طرح سخت ٹکڑے جن پر عجیب سے نشانات کھرچے ہوئے تھے۔ اس نے وہ ٹکڑے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ یہ تحریر کی ابتدا ہے، جب انسان کے ذہن میں اپنا ماضی و ضمیر ظاہر کرنے کے لیے اس خیال نے زندگی پائی تھی۔ یہ لکیریں اس کے خیالات کی ترجمان ہیں۔ یہ درختوں کی چھال ہے اور اس پر نشانات لمبے ناخنوں سے تحریر کیے گئے ہیں۔ تم اس زبان کو نہ پڑھ سکو گے، لیکن میں آج بھی اس سے اسی طرح واقف ہوں جس طرح اس وقت واقف تھا جب یہ طریقہ رائج ہوا تھا۔ ظاہر ہے تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس نے ٹکڑے واپس صندوق پر رکھ دی اور پھر ایک اور صندوق اتار لیا۔ اس صندوق میں خشک پتے چنے ہوئے تھے۔ اس نے چند پتے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ یہ تحریر کا دوسرا دور ہے، جب انسان ترقی کی منازل پر گامزن ہو گیا تھا۔ پتوں پر رنگین مٹی سے بنے ہوئے نشان خیالات کے ترجمان بنے۔ اس سلسلے میں تحقیقات ہوتی رہیں، ٹیرے مٹیرے نقوش مختلف اشکال اختیار کرتے رہے۔ جانوروں کی شکلیں ظہور پذیر ہوئیں، انسانی شکلیں ترتیب دی جانے لگیں۔ اگر تم ابتدا سے لے کر آج تک کی تحریروں کے نمونے دیکھو تو تمہارے کئی ہفتے اسی میں صرف ہو جائیں گے۔ میں نے یہ کتابیں بڑی احتیاط سے رکھی ہیں۔ ان کتابوں میں ادوار کی تاریخ ہے، ایک ایک حروف اپنے دور کا ترجمان ہے۔ پروفیسر خاور کی آنکھوں میں تاریکیاں ناچ رہی تھیں، اس کا دماغ سنسنا رہا تھا۔ یہ پراسرار انسان اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ کتابیں تم نے کہاں سے حاصل کی؟ اگر یہ مہذب دنیا کو مل جائیں تو پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے۔ اس نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا، میری توہین نہ کر دوست، میں ان کتابوں کا مصنف ہوں۔ یہ سب میں نے تحریر کی ہیں، صدیوں کی محنت کے بعد بڑی جان افشانی کی ہے میں نے ان پر۔ ہاں، یہ میری ہی تحریریں ہیں، اور پھر ادوار کی حیت اور تہذیب کے ارتقاء پر میں نے پیشگوئیاں کی جو ان کتابوں میں درج ہیں۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک کتاب نکالی۔ یہ نفیس قسم کے کاغذ پر تحریر کردہ ایک قلمی کتاب تھی۔ اس نے صفحات الٹے اور پھر کتاب کا ایک صفحہ اس کے سامنے کر دیا۔ دیکھو، شاید یہ تحریر تمہاری سمجھ میں آ سکے۔ یہ تمہارے دور کی پیشن گوئی ہے۔ یہ اس زبان کا عکس ہے جو اس وقت کے لیے ہے جب مجھے جاگنا تھا۔ ہاں، لیکن یہ میری آخری کتاب نہیں ہے۔ کیا تم بتا سکو گے میرے دوست کہ میری یہ پیشن گوئی درست ہے یا غلط؟ اور خاور کتاب پر جھک گیا۔ دونوں لڑکیاں بھی بے ساختہ جھک آئی تھیں اور یہ در حقیقت ان کی زبان تھی۔ الفاظ بے معنی تھے، کوئی ربط نہ تھا ان میں، لیکن زبان انہی کی تھی۔ صرف معمولی سی غلطیوں کے ساتھ ان الفاظ سے تحریر بن سکتی تھی۔ ہاں، خاور نے گردن ہلائی، یہی ہماری زبان ہے۔ بے شک یہ ہماری زبان کے حروف ہیں۔ تب تمہیں میرے جسم پر موجود لباس پر حیرت نہ ہونی چاہیے۔ میں نے اس دور کے لیے یہ لباس تیار کرایا تھا اور اس وقت کے لوگ اس لباس کو دیکھ کر خوب ہنسے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے کس دور میں آنکھ کھولنی ہے۔
اس کے لیے ضروری تیاریاں میں نے کر لی تھی، تمہارے جسم پر بھی یہی لباس تھا، لہٰذا میں نے تمہارے لباس میں آنا مناسب سمجھا۔ بوڑھے ہاور کی ٹانگیں لرز رہی تھیں، اس کا دماغ معاف ہوا جا رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تب اس نے ہاور کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی تو تم میری فطرت کا، میری شخصیت کا 1000واں حصہ بھی نہیں جان سکے ہو اور تمہاری حالت بگڑ رہی ہے، لیکن میں تمہیں یہ سب کچھ بتانے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ آؤ ان کرسیوں پر بیٹھو، میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی تیار کروایا ہے، میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی تیار کرایا ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے میرے دوست، نہ صرف تمہارے لیے بلکہ اس دور کے ہر شخص کے لیے۔ اور جب میں دوبارہ سونے کی تیاریاں کروں گا تو اپنی پیشگوئی کے طور پر آئندہ دور کا انتظام کروں گا، اس دور کا انتظام جو میری کتابوں میں درج ہے۔ ہاں، میں نے اس دور کے بعد کے دور کے لیے پیشن گوئی کی ہے اور اس کا تعین میں موجودہ دور میں کروں گا، یہی میرا طریقہ کار ہے۔ اس نے انہیں بیٹھنے کے لیے کرسیاں پیش کیں اور وہ بے جان سے ان کرسیوں پر گر پڑے۔ وہ پر اعتماد قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ایک لفظ بھی بول سکے۔ وہ سب اپنے جسم، ذہن اور زبان کو مفلوج محسوس کر رہے تھے۔ پھر جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت ٹرے تھی جس میں 3 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ان گلاسوں میں ایک رنگین مشروب موجود تھا۔ اسے پی لو، تمہارے اعصاب درست ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ بوڑھے ہاور نے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ میرا تیار کردہ ایک مشروب ہے، اسے پی لو، اس کی افادیت کا اندازہ تمہیں ہو جائے گا، اس نے کہا، اور بوڑھے کی تقلید دونوں لڑکیوں نے بھی کی۔ انہوں نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیے۔ اس سے پہلے بھی اس نے ایک مشروب پیش کیا تھا اور وہ اس کا کمال دیکھ چکے تھے، اس لیے انہیں یہ مشروب پینے میں تامل نہ ہوا، اور یہ مشروب بھی حیرت انگیز ثابت ہوا۔ انہیں اپنے ہونٹوں میں ایک خوشگوار کیفیت کا احساس ہوا۔ ان کی طبیعت بحال ہو گئی، اعصاب درست ہو گئے، ذہن صاف ہو گئے، آنکھوں کو ایک ہلکے سے سرور کا احساس ہوا، طبیعت میں جلانی سی پیدا ہو گئی، اور بوڑھے خاور نے مسکراتے ہوئے کہا، تم جو بھی ہو دوست، میں تمہاری حیرت انگیز شخصیت کا اعتراف کرتا ہوں۔ در حقیقت انسان تمہاری گفتگو سن کر پاگل ہو سکتا ہے، لیکن تم اسے پاگل نہیں ہونے دیتے، یہ تمہارا کمال ہے۔ لیکن ابھی تک میں تمہارے نام سے بھی ناواقف ہوں۔ نام؟ اس نے پرخیال انداز میں کہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، مجھے اس دور کا نام تم دو گے، میرا کوئی نام نہیں ہے۔ ہر دور کے انسان مجھے اپنی پسند کا نام دیتے رہے ہیں، تم بھی جو چاہو مجھے کہہ سکتے ہو، لیکن خود تمہارا کوئی نام تو ہوگا، پروفیسر نے کہا۔ میرا نام؟ ہاں، میرا نام وقت ہے، میرا نام خیال ہے، تم مجھے ایک تصور کہہ سکتے ہو جو نہ جانے کہاں سے کہاں تک ہے۔ مجھے خود بھی اپنے بارے میں نہیں معلوم۔ یقین کرو میرے دوست، میں اپنی ابتدا نہیں بتا سکتا، میں اپنی انتہا نہیں بتا سکتا، میں نہ ابتدا ہوں نہ انتہا، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ تمہارے والدین نے تمہیں کوئی نہ کوئی نام ضرور دیا ہوگا۔ والدین؟ میں اس نام کے مفہوم سے ناشنا ہوں، لیکن میرے والدین نہیں تھے، مجھے صدیوں نے جنم دیا ہے، کوئی عورت ماں نہیں تھی، میں تو صدیوں کا بیٹا ہوں، بس ہر صدی میری ماں، ہر دور میرا باپ ہے۔ انہوں نے مجھے کوئی نام نہیں دیا، بس وہ میری پرورش کرتے رہے۔ میری ابتدا ایک خیال تھی، جب دنیا ویران تھی، نہ جانے اس دنیا میں کیا کیا تھا۔ میرے جسم کے حقیر ذرات فضا میں منتشر تھے، میں اس وسیع کائنات میں بھٹک رہا تھا۔ میرے جسم کی کوئی شکل نہیں تھی، صرف ایک خیال تھا، دنیا کے وجود کا احساس تھا۔ میں نے زلزلوں سے لرزتی ہوئی ویران زمین کو دیکھا تھا، جس میں نت نئے غار بنتے رہتے تھے، اس کی شکلیں بدلتی رہتی تھیں، اور میں ان شکلوں سے بخوبی واقف تھا۔ میں نے خلا میں گردش کرتے ہوئے سیاروں کو بہت قریب سے دیکھا تھا، جو ایک دوسرے سے ٹکراتے تو فضا میں آگ روشن ہو جاتی تھی۔ میرے ذرات اس آگ میں پرورش پاتے رہے تھے۔ میں چمکدار شعلوں میں نہاتا، اور پھر یہ شعلے زمین تک پہنچ گئے اور زمین سے آتش فشاں ابل پڑے۔ مجھے چنگاریاں اگلتے ہوئے یہ سوراخ بہت پسند تھے۔ میرے ذرات اس کھولتے ہوئے لاوے میں شامل ہو کر دور تک بہہ جاتے۔ یہ میرا دلچسپ مشغلہ تھا، لیکن میں کیا تھا، کیا ہوں، اس کا مجھے کوئی احساس نہیں ہے۔ آگ کی حدت، پانی کی ٹھنڈک میرے لیے بیمانی ہے۔ میں نے گہرے سمندروں میں سفر کیا، زمین کی انتہا دیکھی، اور پھر خشکی پر ابھر آیا۔ زمین کی تبدیلیاں جاری رہیں، اور پھر اس پر بڑے بڑے کوہان ابھر آئے۔ زمین سکڑ کر بلند ہو گئی، اور یہ بلندیاں مجھے بہت پسند تھیں۔ میں نے یہ بلندیاں اپنا لیں، پھر ان بلندیوں پر سبزہ اگایا، اونچے اونچے درخت پیدا ہو گئے۔ ان درختوں سے ٹکرا کر آنے والی ہوا مجھے بہت پسند تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میرے جسم کے منتشر ذرات سمٹ گئے، ایک جگہ یکجا ہو گئے،
تو میں نے ان کی ایک عجیب و غریب شکل پائی، کسی درخت کی طرح، لیکن میرا رنگ سنہری تھا۔ میں نے اپنے اس عجیب و غریب جسم کو دیکھا اور مجھے خوب ہنسی آئی۔ نہ جانے میں کیا بن گیا تھا،